مفتی صاحب، ہم لوگ عصر کی نماز کے بعد تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے آگے اور پیچھے سیلابی کا منظر ہے. جی چاہا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سیلاب اور اسلام، یعنی اسلام اور سائنسی نقطۂ نظر سے سیلاب کا کیا تعلق ہے، اس پر روشنی ڈال دیں تاکہ ہمارے سامعین اور آپ کے چاہنے والے جو ہیں سمجھ سکیں اور جان سکیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ جو سیلاب کے سلسلے میں آپ نے کہا ہے کہ اسلامی اور سائنسی نقطۂ نظر سے اس کو روشنی ڈالی آپ، تو سب سے پہلے آپ اس کو سائنسی توجہ میں اگر دیکھنا چاہیں گے تو یہ اچھی طریقے سے ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کا جو مسئلہ ہوتا ہے ریسائکلنگ ہو کر کے، یعنی جہاں جہاں بھی پانی اسٹور ہوتا ہے اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت ہوتی ہے جو بھاپ بنا کے پھر بادل بنا دیتی ہے اور پھر جا کر کے وہ برستی ہے. وہ تو یہ ایک نیچرل وے ہے، یہ ایک طبعی طریقہ ہے جس سے ہوتا ہے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. اس میں جہاں پہ چھیڑ چھاڑ ہوتا ہے وہی پھر سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس میں انسان کا کہہ لیجئے کہ مالی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے. جہاں پہ پانی نہیں پہنچنا چاہیے وہاں بھی ندی نالے اور یہ سب چیزیں جو ہے سمندر وغیرہ فل بہہ کر کے وہاں پہنچ جاتی ہے اور تباہی مچاتی ہے. وہ یہ کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، اس سلسلے میں آپ گوگل کر لیں تو بہت سارے جوابات مل جائیں گے. 2-3 چیزیں میں بتانا چاہوں گا. نمبر 1 تو یہ کہ کنکریٹ کا کہہ لیجئے کہ ہم لوگوں نے بالکل ایک طریقے سے پورا جنگل بچھا دیا ہے، اور جو اصل جنگل ہے، درخت ہے، پیڑ پودے، اس کو کاٹ کے ہٹا دیا ہم نے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ پانی کا جو ایک طبعی طریقہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ بارش برستی ہے اور وہ سارے پانی نیچے زمین کی سطح میں چلے جانے چاہیے، وہاں نہ جا کر کے وہ بہہ کر کے کسی ایک جگہ پہنچ کر کے وہاں سے اکٹھا ہو کر کے پھر وہ کھیت کو نقصان پہنچائے، آبادی کو نقصان پہنچائے. ایک تو وہ ہوتا ہے. تو ایک تو کہہ لیجئے کہ پورے سیمنٹڈ ساری چیز ہم نے بچھا دی ہے. اصل جو زمین کی طبعی ساخت ہے اس کو ختم کر دیا ہم نے. پیڑ پودے ہیں اس کو کاٹ کے ہٹا دیا ہم نے. اور دوسری چیز اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب پیڑ پودے کٹ جاتے ہیں اور زمینی ساخت یہ ایسی ہو جاتی ہے تو اس کی حدت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ پھر جتنے بھی برفیلے چٹان یا پہاڑ ہے جس کو گلیشیئر بولتے ہیں وہ کہہ لیجئے کہ حد سے زیادہ پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پانی پھر پہنچتا ہے ندی کے اندر اور اس ندی سے ہوتے ہوئے تمام چیزوں کو کہہ لیجئے کہ تباہ و برباد کر دیتی ہے اور یہی سیلاب کی ایک شکل لے لیتی ہے جس کو ہم نے بتایا کہ جانی مالی نقصان ہوتا ہے. اور تیسری چیز میں اگر یہ کہنا چاہوں تو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ندی ہیں، نالے ہیں اور بھی جو دریا وغیرہ کی جو سطح ہے اس کی جتنی کھدائی ہونی چاہیے، جتنی اس کے اندر کہہ لیجئے کہ گہرائی ہونی چاہیے، ہم لوگوں نے اپنی کہہ لیجئے کہ ہوس کے چکر میں سب کو پاٹ دیا ہے، کہیں پہ قبضہ کر لیا ہے، پوکھر ہو، دریا ہو، اور ان سب چیزوں کو کہہ لیجئے طریقے سے پاٹ دیا ہم نے. تو اب پانی جہاں پہ پہنچنا چاہیے جب وہاں پہ نہیں پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بھی ایک سیلاب کی شکل اختیار کر لے گا. یہ سائنسی توجیہات میں جا کے آپ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو منظر پہ سمجھ میں آ سکتی ہے. ان سے بچاؤ کا طریقہ یہی ہے کہ آپ درختوں کو اس طریقے سے نہ کاٹیں، کاٹتے ہیں تو درختوں کو لگائیں، باضابطہ ہریالی پیدا کریں. جو دریا ہے، سمندر ہے، پوکھر ہے، ان کو قبضے میں نہ لائیں بلکہ ان کو واگزار کریں، ان کو خالی کرا کر کے باضابطہ ان کی صحیح کھدائی کریں تاکہ جب پانی برسے تو اپنی جگہ پر چلے جائیں. برفیلی جہاں جہاں پہ چٹانیں ہیں یا جہاں پہ پہاڑ ہے وہاں پہ کہہ لیجئے کہ آپ ڈیم بنانے کی کوشش کریں تاکہ سارا پانی نشے میں اتر کے ایک ذخیرہ ہو جائے، اسٹور ہو جائے. خود اب تو کہہ لیجئے سائنس اتنا ڈیولپ کر گیا، ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا، ہر آدمی واٹر ہارویسٹنگ جسے کہتے ہیں کہ پانی کو اسٹور کر کے ریسائکل کر کے پھر استعمال کر سکے، اس ٹیکنیک کو اپنائیں تو آپ ان سب چیزوں پہ قابو پا سکتے ہیں. رہ گئی بات جہاں تک سائنسی کے بعد اسلامی نقطہ نظر سے، تو اسلامی نقطہ نظر سے آپ جانتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون فی آخر هذه الامہ خسف و مسخ و قذف کے الفاظ آئے کہ اس امت کا ایک وقت ایسا بھی آئے گا آخری میں کہ اس کے اندر زمین میں دھسا دیے جائیں گے، وہ تباہی، وہ عذاب ان پہ آئے گا. کہیں ان کو جو ہے شکلیں بدل دی جائیں گی، وہ عذاب ان کے اوپر آئے گا. تو خسفن کے اندر آپ دیکھیں اس کی توجہ کبھی زلزلے سے کی جاتی ہے، کبھی اس کی توجہ سیلاب سے بھی کی جاتی ہے. اب یہ دیکھیے سیلاب کا جہاں جہاں منظر آیا ہے، یہاں پہ جہاں آبادی تھی وہ غرق ہو گئی ہے، جہاں کھیت کھلیان تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں. سارا منظر ایسا لگتا ہے کہ سب کا سب نیچے چلا گیا، پانی سب پہ آ کر کے حاوی ہو چکا ہے. یہ کیا ہے؟ خسفن ہی ہے. یہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انہلک فینا الصالحون، تو کیا ایسی صورت میں بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اذا ظہر الخبث کا الفاظ آیا ہے، کہیں پر کثرت کا الفاظ آیا ہے، جب تمہارے بیچ میں بدتمیزی اور خباثت عام ہو جائے گی، کثرت سے ہونے لگیں گی، نمایاں ہو کر کے سامنے میں آئیں گی، تو پھر یہ صورتیں آئیں گی اور تمہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اب دیکھ لیجیے ہمارے بیچ کیا نہیں ہوتا ہے. جس کو دیکھ لیجیے دادا بنا پھرا ہوا ظلم کرنے پہ اور آمادہ برسر پیکار نظر آتا ہے. کسی کا مال ہتھیانا ہو تو برسر پیکار نظر آتے ہیں. بے حیائی کا جو منظر ہے لڑکا لڑکیوں میں، وہ تعلیم کے نام پہ ہو، کلچر پروگرام کے نام پہ ہو، وہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طریقے سے کہہ لیجیے کہ ہمارے بیچ جو ذمہ داریاں دی جاتی ہے وہ ذمہ داری جو ہے
تخفیف کے اندر ڈیوٹی کیا نہیں لیکن پیسہ پورا چاہیے، یا کام پورا کروا لیا ہم نے آنر نے پیسے نہیں دیے، یہ ساری ظلم کی شکل ہے، خباثت کی جو شکلیں ہیں یہ سامنے میں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نیچرل چیزیں ہونی چاہیے عذاب کی شکل میں وہ ہم پہ آ رہی ہیں یہ، تو اگر ان پہ قابو پانا ہے تو ان سب چیزوں کو ختم کرے بیماریوں کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب بھی رک جائے گا۔